وہاب درانی کے موبائل پر اچانک ایک واٹس ایپ پیغام موصول ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک تصویر بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ تصویر دیکھتا ہے اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل جاتے ہیں کیونکہ تصویر میں پارس زندہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے تصویر کو گھورتا رہتا ہے، پھر فوراً جواب لکھتا ہے، تم کون ہو؟ کچھ دیر بعد دوسرا پیغام آتا ہے، میں کون ہوں یہ اہم نہیں، لیکن اتنا جان لو کہ تمہاری محبت پارس زندہ ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی وہاب درانی چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس لڑکی کو وہ دنیا کی نظروں میں مر چکی سمجھ بیٹھا تھا، اگر وہ واقعی زندہ ہے تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ وہ فوراً اس نمبر پر کال کرتا ہے مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ اس کے بجائے ایک اور پیغام آتا ہے، اگر پارس کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں جگہ فلاں وقت پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ مقررہ وقت پر وہاب درانی وہاں پہنچتا ہے تو سامنے ریشما بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، بیبی تم یہاں؟ ریشما نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیتی ہے، وہ تمام واٹس ایپ پیغامات میں نے بھیجے تھے۔ وہاب درانی فوراً سوال کرتا ہے، پارس کہاں ہے؟ ریشما اپنا موبائل نکال کر ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس میں جواہر پارس کا خیال رکھتا، اسے تسلی دیتا اور اس کی حفاظت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ویڈیو دیکھ کر وہاب درانی کو یقین ہو جاتا ہے کہ پارس واقعی زندہ ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو پارس کا پتہ بتانے کے بدلے میں تم جو چاہو مانگ سکتی ہو، مجھے صرف پارس چاہیے۔ ریشما فوراً ایک شرط رکھ دیتی ہے، وہ کہتی ہے، میں تمہیں پارس تک پہنچا سکتی ہوں لیکن جواہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہاب درانی کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ جاتی ہے کیونکہ جواہر ہی وہ شخص تھا جس نے اس کے کئی منصوبے ناکام بنائے تھے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تو جواہر کو کبھی زندہ نہ چھوڑتا، مگر اگر پارس تک پہنچنے کے لیے اسے چھوڑنا پڑا تو میں یہ شرط مان لیتا ہوں۔ ریشما صاف لفظوں میں بتاتی ہے کہ جواہر اس کا منگیتر ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ پارس اس کی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب دونوں کا مقصد ایک ہو جاتا ہے۔ ریشما کو پارس سے جان چھڑانی ہوتی ہے اور وہاب درانی کو پارس ہر قیمت پر چاہیے ہوتی ہے۔ وہاب درانی منصوبہ بناتا ہے اور کہتا ہے، جس وقت جواہر گھر پر نہ ہو کسی بہانے پارس کو گھر سے باہر لے آنا اور فوراً مجھے اطلاع دینا۔ ریشما مجبوری میں اس کی بات مان لیتی ہے مگر اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس فیصلے کے بعد جواہر اور پارس دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اگلے دن جواہر اپنے والد کی دوائیں لینے گھر سے نکلتا ہے۔ ریشما فوراً وہاب درانی کو اطلاع دے دیتی ہے، پھر پارس کو بہانے سے کھیت دکھانے لے جاتی ہے۔ پارس کو اس پر ذرا بھی شک نہیں ہوتا اور وہ اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ ریشما خفیہ طور پر پارس کی لوکیشن بھی وہاب درانی کو بھیج دیتی ہے، جس کے بعد اس کے آدمی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اسی دوران اچانک صورتحال بدل جاتی ہے۔ جواہر کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنے والد کی میڈیکل رپورٹس گھر ہی بھول آیا ہے، اس لیے وہ فوراً واپس آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ پارس اور ریشما گھر سے باہر گئی ہیں تو اسے تشویش ہوتی ہے اور وہ ان کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ریشما اور پارس کھیتوں میں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اچانک ریشما کی نظر دور سے آتے ہوئے جواہر پر پڑتی ہے، جبکہ دوسری سمت سے وہاب درانی بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔